اوکے، اس کے بعد ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ، اور ڈسکرپٹیو ریسرچ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ کے آپ نے جو ریسرچ کنڈکٹ کی ہے تھرو ایکسپلوریٹری ریسرچ، اس کو آپ نے اب فردر جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے، اور وہ ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن جو ہے اس کے اندر جو مین کویشچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو ہم 5W کویشچنز کہتے ہیں. وہ کویشچنز ہیں جی واٹ، وین، ویئر، وائی اینڈ ہاؤ. تو ان کویشچنز کے آنسر جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کانسیپٹس کو جو کہ آپ نے ایکسپلوریٹری ریسرچ میں ڈیفائن کیے تھے. کسٹمرس کو اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، مارکیٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہو آر وی سیلنگ ٹو، واٹ آر وی سیلنگ، وین آر وی گوئنگ ٹو سیل اٹ، ویئر آر وی گوئنگ ٹو سیل اٹ، وائی آر وی سیلنگ اٹ، اور ہاؤ آر وی سیلنگ اٹ. تو ایک ایج کا کویشچن جو ہے وہ بھی ایڈ آ سکتا ہے، یا ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میک دا پروڈکٹ. تو یہ کویشچنس جو ہیں ڈسکرائب کرتے ہیں پورے اس ایک سچویشن کو، اس کانسیپٹ کو، اور ان کے آنسرس کے ذریعے آپ کو اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے اباؤٹ دیٹ ریسرچ. جب آپ نے ایکسپلوریٹری اور ڈسکرپٹیو ریسرچ کر لی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کازل ریسرچ کو. اور یہ ورڈ جو ہے کازل ہے، CAUSAL، کاز اینڈ افیکٹ. کاز سے یہ لفظ نکلتا ہے، اور کیجول نہیں ہے یہ لفظ، کئی دفعہ اس کو لوگ کیجول پروناؤنس کرتے ہیں، CASUAL. کازل سے مراد ہے کہ جب آپ نے ایکسپلوریٹری اور ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیفائن کر لی ہیں تب آپ کو جو مین ویریبلز ہیں، جو مین کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں مارکیٹ کے لحاظ سے. اگر آپ فار ایگزامپل اشتہار چلاتے ہیں ٹی وی پہ، ٹی وی ایڈز اگر آپ چلا رہے ہیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان ٹی وی ایڈز کا کیا اثر ہے کنزیومر بیہیویئر کے اوپر. تو جو چیز بیہیویئر چینج کر رہی ہے، جو کاز ہے بیہیویئر چینج کے اندر کنزیومر کے اندر، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں، IV. تو یہاں پہ ٹی وی ایڈز کی جو مثال ہے، وہ جو ایک ٹی وی ایڈ آپ چلا رہے ہیں دیٹ از این انڈیپینڈنٹ ویریبل، جو کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ کنزیومر بیہیویئر کے اوپر ہونا چاہیے. اور جو چیز چینج ہو رہی ہے، جو اثر انداز ہو رہی ہے ان دس سچویشن کنزیومر بیہیویئر، اس کو ہم ڈپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. چینج اس میں تبھی آئے گا جب IV کا استعمال کیا جائے گا. اس طرح کے جو ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں دیٹ از کالڈ کازل ریسرچ. اور کازل ریسرچ کے اندر زیادہ تر جو ہم ریسرچ دیکھتے ہیں بزنس کے اندر وہ کازل ریسرچ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بزنس آرگنائزیشن کر رہی ہو یا پھر وہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریسرچ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہو. تو آلریڈی ایکسپلوریٹری اور ڈسکرپٹیو ریسرچ ہو چکی ہوگی ایٹ دیٹ پوائنٹ، اور تب ہی کازل ریسرچ ہو سکتی ہے. اگر ریسرچ جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن کے بہاف پہ کی جائے، یعنی کہ وہ آرگنائزیشن خود کر رہی ہے ریسرچ اپنے لیے، اس کا R&D ڈپارٹمنٹ جو ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، وہ کر رہا ہے ریسرچ، یا پھر وہ ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کروا رہے ہیں کسی ریسرچ فرم کو ہائر کر کے، یا پھر کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ سے وہ انفارمیشن خرید رہے ہیں، جیسے کہ فیس بک ہے یا گوگل ہے، یہ انفارمیشن ٹریک کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر سے، تو وہ انفارمیشن جو ہے وہاں سے خریدی جا رہی ہے. یا پھر وہ کسی یونیورسٹی کو ہائر کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ہائر کر رہے ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، تاکہ جو ریسرچ وہ کنڈکٹ کریں وہ انفارمیشن جو ہے اس آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کی جائے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ آرگنائزیشن سے ان اسٹوڈنٹس کو ہائر کر لیں ایز امپلائیز، یا پھر جو بزنس اسکول ہے، جو بزنس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو سپورٹ کریں فائنینشلی یا اسکالرشپس آفر کریں. تو یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ریسرچ کی، یہ کسی ایک خاص آرگنائزیشن کے لیے اس کے کسی خاص ریسرچ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اپلائیڈ ریسرچ. اگر ریسرچ کی جا رہی ہے صرف اپنی نالج کے اضافے کے لیے، جیسے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ تھیسس جب کراتے ہیں تو وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ ریسرچ کریں، تو دیٹ از کالڈ پیور ریسرچ. ٹھیک ہے جی، کسی خاص ایک آرگنائزیشن کے لیے نہیں کی جا رہی. سو دیز آر 5 ٹائپس آف بزنس ریسرچ. اور یہ جو ٹائپس ہیں بزنس ریسرچ کی، اس کے اندر آپ سے شارٹ کویشچنز میں موسٹ لائکلی، یا اگر ایک اس کا لانگ کویشچن بھی آتا ہے تو وہ پھر آپ نے ان کو 1 بائی 1 ڈسکرائب کرنا ہے کہ جی واٹ آر دیز ڈفرنٹ ٹائپس آف ریسرچ. اوکے جی، موونگ آن. 1.3 ہیڈنگ ہے ڈیٹا گیدرنگ. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ایک دفعہ کہ آپ نے کس طرح کی ریسرچ کرنی ہے، تو آپ نے اب دیکھنا ہے کہ جی کس طرح کا آپ نے اب سورس استعمال کرنا ہے ڈیٹا کے لیے. اگر تو آپ فریش ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، نئے سرے سے آپ کام شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہوتا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو پھر کرنٹ ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے فرام زیرو. تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ڈیٹا، جو آپ نے فریش ڈیٹا جمع کیا. اگر ایگزسٹنگ ڈیٹا کافی ہے آپ کی ریسرچ کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا، جو آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اب آگے کچھ سورسز لکھی ہیں، سورسز آف پرائمری ڈیٹا اینڈ سورسز آف سیکنڈری ڈیٹا. تو پرائمری ڈیٹا کے اندر گروپ سرویز استعمال کی جا سکتے ہیں،
کسٹمرس کو بلا کے ان سے ڈسکشن کی جا سکتی ہے گروپ کی شکل میں اباؤٹ پروڈکٹ، ان کی کمپلینٹس کیا ہیں، ان کی سجیشنس کیا ہیں. ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے بھی آپ اپنے ڈسٹریبیوٹرس کو بلا کے ان سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں. اس طرح سے اس سے زیادہ کامن جو ہے وہ ہے کویشچنر سروے. ایک سروے بنا کے کویشچنر سرکولیٹ کرنا، لوگوں سے فیڈ بیک لینا. اور پھر ہے ان ڈیپتھ انٹرویو، ون آن ون انٹرویوز کرنا. کسی آپ کے جو بیسٹ کسٹمرز ہیں، جو سب سے زیادہ لائل ہیں، ان کے ساتھ انٹرویوز کرنا، ڈائریکٹلی ان سے فیڈ بیک لینا اور ان کی سجیشنز لینا. تو یہ سورسز ہیں پرائمری ڈیٹا کی. اس کے بعد ہے سیکنڈری ڈیٹا. تو گورنمنٹ سورسز ہیں، گورنمنٹ کی مختلف ویب سائٹس ہیں، جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہاں پہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن ریٹ کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ملتی ہے. یا ایف بی آر ہے، ٹیکسیشن کے لحاظ سے آپ کو ایف بی آر کی ویب سائٹ سے انفارمیشن مل جائے گی لیٹسٹ. اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹیز کے لحاظ سے، ایکسائز ڈیوٹی کے لحاظ سے، سیلز ٹیکس کے لحاظ سے، کارپوریٹ انکم ٹیکس کے لحاظ سے انفارمیشن، اور بجٹ اوور آل جو ہے پرائسنگ کے لحاظ سے بھی آپ کو انفارمیشن جو ہے وہاں پہ مل سکتی ہے. اس کے بعد ہے کمرشل سورسز. جو فرمز ایسی ہیں، جو ریسرچ فرمز جو کہ ان کا بزنس ہی یہ ہے کہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کر کے تو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. گیلپ پولز ہوتے ہیں، جیسے گیلپ ہے کمپنی، اے سی نیلسن کمپنی ہے، اور سوشل میڈیا ویب سائٹس بھی اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں. پھر ٹریڈ ایسوسیشنس ہیں. ہر مارکیٹ جو ہے، ہر انڈسٹری کے اندر اکثر ایک ٹریڈ ایسوسیشن ہوتی ہے جس کے سارے کمپیٹیٹرز ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ اوور آل انڈسٹری کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے اندر اکثر انفارمیشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ مارکیٹ انٹری کرنا چاہ رہے ہیں، کہ انٹری بیریئرز کیا ہیں، کہ سیٹ اپ کاسٹ کیا ہے، انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، کس طرح کے ایشوز آ سکتے ہیں سپلائی اینڈ پہ، ڈسٹریبیوشن اینڈ پہ. تو وہ پھر آپ کو اس میں ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر رائیولز ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ایک خاص حد تک. بینکس سے انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پہ کمرشل لونز کے لحاظ سے. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے بھی بات کی کہ اپلائیڈ ریسرچ کا ایک سورس ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. تو یہ کچھ سورسز ہیں جی پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کے لحاظ سے. اوکے جی، موونگ آن ٹو دا نیکسٹ ہیڈنگ، سیمپلنگ پلان 1.4. اگر تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جی آپ نے جو ریسرچ کرنی ہے وہ ہے پرائمری ڈیٹا، اور پرائمری ڈیٹا میں بھی آپ نے کویشچنر سروے استعمال کرنا ہے، جو کہ سب سے کامن مثال ہے انفارمیشن حاصل کرنے کی. اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو اپنے ریسرچ کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں. اور مارکیٹنگ کے اندر اکثر جو ہے پاپولیشن سائز جو ہوتا ہے کسٹمرز کا یا پوٹینشیل کسٹمرز کا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں کے لحاظ سے ہوگا یا لاکھوں کے لحاظ سے ہوگا. تو آپ ہر کسی سے انڈیویجولی فیڈ بیک نہیں لے سکتے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک سیمپل لیتے ہیں جو ایک اس کا ایک نمائندگی کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا کی اوور آل پاپولیشن میں، اور آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے اس میں سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہم نے کیا رکھنا ہے، سب سے چھوٹا یونٹ کیا رکھنا ہے. اکثر وہ لوگوں کے حساب سے ہوتا ہے، ایوری انڈیویجول از دا اسمالسٹ یونٹ آف دا پاپولیشن. تو جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا، اس کو ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ سب سے چھوٹا یونٹ آپ کی ریسرچ میں فیملی یونٹ ہے، تو ایک فیملی یونٹ جو ہے وہ سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے. یا پھر شہروں کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ پورے ملک کو اسٹڈی کریں تو ڈسٹرکٹ لیول پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے چھوٹا جو یونٹ ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اسٹڈی کر رہے ہیں. یا ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ون جو ایک نیبرہڈ ہے، ایک محلہ جو ہے، وہ آپ ایلیمنٹ اس کو کہہ دیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریسرچ پہ کہ آپ ایلیمنٹ کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں، اسمالسٹ یونٹ آف دا پاپولیشن. سیمپل کیا ہے جی؟ سیمپل میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ ہیں فار ایگزامپل، تو جو انڈیویجولز ہیں، جو لوگ جن کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، جن سے آپ فیڈ بیک لے رہے ہیں، وہ ایلیمنٹس جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں، دے شوڈ ریپرزینٹ دا پاپولیشن. ٹھیک ہے جی، وہ نمائندگی کر رہے ہوں پوری پاپولیشن کی. اس لیے جو ڈیفینیشن ہے سیمپل کی، وہ سمپلی یہ ہے: سیمپل از اے ریپرزینٹیو سب سیٹ آف دا ٹوٹل پاپولیشن ویئر ایوری ایلیمنٹ ہیز ایکول اینڈ فیئر چانس آف بینگ سلیکٹیڈ ایز پارٹ آف دا سیمپل. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی. تو ریپرزینٹیو سے مراد ہے کہ نمائندگی کر رہا ہے، سب سیٹ سے مراد ہے کہ اس کا ایک چھوٹا حصہ ہے. اکثر جو ہے جو سب سے جو ریسرچ کے اندر جو منیمم سجیسٹڈ ہوتا ہے اپلائیڈ ریسرچ کے اندر، سیمپل سائز وہ 400 کا ہوتا ہے. ایکیڈیمک ریسرچ جو پیور ریسرچ ہوتی ہے اس میں 200 تک بھی سیمپل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اب جو 200 لوگ آپ نے چوز کیے ہیں ایز پارٹ آف دا سیمپل، وہ نمائندگی کریں ٹوٹل پاپولیشن کی. اگر ٹوٹل پاپولیشن میں 55% میل ہیں آپ کے رسپونڈنٹس، تو آپ کا سیمپل بھی 55% میل ہونا چاہیے، ایک اچھا سیمپل جو ہے. اور اس میں جو ایلیمنٹس ہیں پوری پاپولیشن میں، ان کے پاس ہر کسی کے پاس ایکول اور فیئر چانس ہونا چاہیے کہ اس کا شخص کا نام سیمپل میں آ سکتا ہے. یہ ایک اچھا سیمپل ہے.
اور اس میں یعنی کہ اس کے پاس جو پرابیلٹی ہے، جو چانس ہے سلیکشن کی، وہ سب کے پاس ایکول ہے. پھر ایک کانسیپٹ لکھا ہوا ہے جی سینسس. اگر آپ کا ٹوٹل پاپولیشن سائز اتنا چھوٹا ہے، لیٹ سے 50 لوگ ہیں، 60 لوگ ہیں ٹوٹل پاپولیشن میں جن کو آپ اسٹڈی کریں، تو اس کا سیمپل لینے کی ضرورت نہیں بھی پڑ سکتی، بلکہ آپ سب سے ڈائریکٹلی فیڈ بیک لے سکتے ہیں کیونکہ پاپولیشن سائز ہی اتنا چھوٹا ہے. جب پاپولیشن سائز چھوٹا ہو تو پھر آپ سب سے جب فیڈ بیک لے سکیں، دیٹ از کالڈ سینسس. سینسس لٹرلی مینس مردم شماری. آپ ہر کسی کو شامل کر رہے ہیں اپنے ریسرچ کے اندر. تو یہ اس طرح کے شارٹ کوشچنز میں آپ کو سوال آ سکتے ہیں کہ جی سیمپل اور سینسس میں کیا ڈفرینس ہے. پھر پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے، جیسے ہم نے بھی ڈسکرائب کیا تھا کہ ہر ایلیمنٹ کے پاس، ہر شخص کے پاس ایکول اور فیئر چانس اگر ہے کہ اس کا نام سیمپل میں آ سکتا ہے تو دیٹ از کالڈ پروبیبلٹی سیمپلنگ. اور یہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ سے بہتر ہے. نان پروبیبلٹی کیا ہے؟ جب لوگوں کے پاس ایکول چانس نہ ہو. اگر آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو چوز کریں جو آپ کے رسپونڈنٹس ہوں گے تو آپ کی ریسرچ میں باعث آ جائے گا، آپ مرضی شامل ہو جائے گی ریسرچر کی، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے اچھی ریسرچ نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ ایکوریٹلی ریپرزینٹ نہیں کر رہا آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کو. تو پرابیبلٹی سیمپلنگ میں سب سے جو سمپل طریقہ ہوتا ہے پرابیبلٹی سیمپلنگ کا، وہ اس طرح سے یہ جیسے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک لاٹری سسٹم ہے. لوگ جو پاپولیشن کے ہیں سب کا نام ایک باسکٹ میں ڈال دیں چھوٹے چھوٹے پیجز کے اوپر، اور رینڈملی اس میں سے جو آپ کا سیمپل، اگر 200 کا سیمپل ہو تو رینڈملی آپ اس میں سے 200 لوگوں کے نام نکال لیں. تو دیٹ از ون ایگزامپل آف پرابیبلٹی سیمپلنگ. ویسے تو سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں، رینڈمائزرز ہوتے ہیں، سب لوگوں کے آپ نام ایڈ کریں اور اس میں سے رینڈملی آپ کا جو سیمپل سائز ہے 400 کا یا 200 کا، تو آپ کو رینڈملی 200 لوگوں کے نام جو ہے وہ سافٹ ویئر بتا دے گا کہ جی ان کو آپ کانٹیکٹ کریں. تو یہ طریقہ ہے پرابیبلٹی سیمپلنگ کا. اس کے خیر اپنے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں پرابیبلٹی سیمپلنگ کے، بیکاز پرابیبلٹی سیمپلنگ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے چوز کیا ہے سیمپل میں وہ آپ کو رسپونڈ بھی کریں، ان کی مرضی بھی ظاہر سی بات شامل اس میں ہوتی ہے. خیر اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ بزنس ریسرچ میتھڈس کا پورا کورس ہے جس میں ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں. بٹ ان دس کورس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جی پرابیبلٹی سیمپلنگ کیا ہے اور ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام نان پرابیبلٹی سیمپلنگ. تو یہ ہو گیا سیمپلنگ کی ڈسکشن. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ ہیڈنگ 1.5 انٹرپریٹنگ اینڈ رپورٹنگ فائنڈنگس. جب آپ نے ڈیٹا گیدر کر لیا ہے، اب آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے اور اپنی رپورٹنگس جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. تو کلیکٹنگ ڈیٹا، سرکولیٹ کیا آپ نے اپنا کویشچنر سروے، اس کو جمع کیا. مختلف سافٹ ویئرز ہیں ریسرچ کے لحاظ سے جو کہ پروسیس کرتے ہیں ڈیٹا کو. سب سے کامنلی جو استعمال ہوتا ہے دیٹ از کالڈ SPSS، اسٹیٹسٹیکل پیکیج فار سوشل سائنسز، جو کہ اسٹوڈنٹ سب سے کامنلی استعمال کرتے ہیں. ورنہ EViews بھی ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، MOS بھی ہے، اسمارٹ PLS کے نام سے بھی. یہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں بزنس آرگنائزیشنز میں اور یونیورسٹیز میں ٹو پروسیس دا ڈیٹا. کیونکہ آپ نے سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے دیکھنے کے لیے کہ جو ڈیٹا آپ نے حاصل کیا ہے وہ واقعی ہمیں شو کر رہا ہے کہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ٹی وی ایڈ ہم چلائیں اس کا اثر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یا ہے بھی صحیح کہ نہیں آن کنزیومر بیہیویئر. تو وہ سافٹ ویئر آپ کو بتائے گا تھرو دا یوز آف گراف یا فگرز یا پرسنٹیج. مختلف ٹیکنیکس ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں. اس کورس کے اسکوپ سے وہ باہر ہے ڈسکشن، لیکن اوبیسلی بزنس ریسرچ کے اندر وہ چیز زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کی جاتی ہے. ہم سپریٹلی وہ کورس پڑھاتے ہیں. ڈیٹا پروسیسنگ، اور جب ڈیٹا پروسیس ہو جائے ہم پھر آگے جو پائے چارٹس اور ٹیبلز اور فگرز بناتے ہیں اس کے ذریعے ہم پھر ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں. اور یہ جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے یہ کافی حد تک ایکوریٹ ہوتی ہے اور اس کی بیس پہ ہم ڈیسیجن زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. مثبت ڈیٹا ہے، کانکریٹ ڈیٹا ہے، اور اس کی بیس پہ بات کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. صرف اپنی رائے کی بیس پر بات کرنا کافی نہیں ہے. ان بزنس ریسرچ آپ ہمیشہ اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہیں ود ایویڈنس. تو ڈیٹا انالیسس میں ہم ایویڈنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اس طرح کے پلانز، مارکیٹنگ پلانز بنانے کا فائدہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، جس میں ہم کنزیومر بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارا پروڈکٹ خریدیں. بیسڈ آن دی ڈیٹا انالیسس پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں جی پلان. امپلیمنٹیشن میں جو کچھ مین کنسیڈریشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ پریکٹیکل بزنس پلان بیسڈ آن مارکیٹ ریسرچ. جو بھی آپ بزنس پلان بنا رہے ہیں فائنل جو شکل اس کی ہے اس کی بیس مارکیٹ ریسرچ ہونی چاہیے. جو ڈیٹا ملا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو کنسلٹ کر کے اپنے بزنس پلان بنانا ہے. اگر مارکیٹ ریسرچ کہتی ہے کہ جی ٹی وی ایڈ اتنے کارآمد نہیں ہوں گے، پرنٹ میڈیا میں اگر اشتہار چلائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوں گے، تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو ڈیٹا کہہ رہا ہے. اپنی مرضی جو ہے اس کی بیس پہ نہیں کرنا، ایویڈنس کی بیس پہ آپ نے اپنا نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے. پرائسنگ اسٹریٹجیز بھی اس کی بیس پہ بنائی جاتی ہیں. مارکیٹ کے لحاظ سے لوگوں کا فیڈ بیک اگر آپ نے پرائسنگ کے لحاظ سے لیا ہے کہ وہ کیا پرائس رینج ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے لحاظ سے،
اگلے ایک دو لیکچرز میں ہم پرائسنگ اسٹریٹجیز کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن کے کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، کتنا مارک اپ آپ نے چارج کرنا ہے، بریک ایون والیوم کتنا ہوگا، کتنے یونٹس آپ نے سیل کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نیکسٹ ایک دو لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے. فائنینشیل پلاننگ کا جو ہے ٹاپک وہ بھی آگے آئے گا کہ فائنینشیل پلاننگ میں جو فگرز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اکثر مارکیٹ ریسرچ کی بیس پہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جی خاص طور پہ جب لیکوڈیٹی کی بات ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنے ایسیٹس ہیں کرنٹ ایئر میں کہ ہم اپنی کرنٹ ایئر کی لائبلٹیز پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. سالونسی جو کہ لانگ ٹرم آپ کی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہوتا ہے. پروفیٹیبلٹی کے لحاظ سے آپ فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹیویٹی ریشیوز ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ساری مارکیٹ ریسرچ پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں. ہائرنگ پروسیس HR کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ان دا نیکسٹ فیو لیکچرز. کتنے لوگ آپ نے ہائر کرنے ہیں، کتنے لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے سیلز کے لحاظ سے، سیلز مینیجرز کتنے چاہیے، پروکیورمنٹ مینیجر کتنے چاہیے آپ کو. آپ کا جو ہائرنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن آپ کی ہوگی وہ ایک ہوتا ہے جی ڈاؤن سائزنگ ہوتا ہے، رائٹ سائزنگ کہ جی آپ نے رائٹ اماؤنٹ کتنی رکھنی ہے لوگوں کی فار ڈفرینٹ جابس. پروڈکشن اور فور کاسٹنگ بھی ایک آگے آئے گا ہمارا ٹاپک، سیلز فور کاسٹنگ خاص طور پہ. سیلز فور کاسٹنگ میں جو ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے وہ بھی مارکیٹ ریسرچ کی بیس پہ آتا ہے، کیونکہ کسٹمر ڈیمانڈ کی بیس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اچھا ایکچوئل ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں، اور ہم اس کے لحاظ سے کتنی فور کاسٹڈ ڈیمانڈ بنائیں فار دا نیکسٹ ایئر یا نیکسٹ منتھ جو بھی آپ کا فیوچر پلان ہے. تو یہ ساری کنسیڈریشنز جو ہیں یہ مارکیٹ ریسرچ کی بیس پر پھر یہ فائنلائز کی جاتی ہیں. تو اس لیے مارکیٹ ریسرچ بہت امپورٹنٹ ایک حصہ ہے اوور آل بزنس پلان کا. اوکے جی، سو دیٹ از آل فار ٹوڈے. اس کو ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ان دا نیکسٹ لیکچر.